ربیع الاول کے ایام بیت رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ خالق کائنات نے دنیا کو بنایا، اس انسان کو بنایا اور اس انسان کو نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کو بینائی دی، دماغ دیا، اس کے لیے دنیا کو بنایا، دنیا کی بہت ساری نعمتیں اس کو دی اور بہت ساری نعمتیں ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر جس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس نعمت کو بطور احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، جتلایا ہے کہ یہ میں نے انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے مبعوث کرنا ہے، پیغمبر بنا کے بھیجنا ہے، رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر باقاعدہ طور پر انسانوں کو، مومنوں کو خاص کر بتایا ہے اور اس کا احساس دلوایا ہے۔ یقیناً ہم عرب کے معاشرے سے واقف ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہے، سنا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے جو عرب معاشرے کے حالات تھے، اگر اس کو ہم سامنے لے کے آئیں اور پھر اللہ کے رسول کا امتی ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہنوں، بیٹیوں کو، ماؤں کو اس بات کی ضرور دعوت دوں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آپ کی جوانی، وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن نبوت والی زندگی، اس کے اندر احکام، اللہ کی طرف سے جو پیغام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور اس سے پہلے وہ پیغام اور اپنے دین کا کام اللہ کن کے ذمہ لگاتا ہے۔ اگر انبیاء کو یہ دعوت کا فریضہ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اس امت کو نبی کے دین کا وارث قرار دیا گیا، تو یقیناً یہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر کردار کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ ایک شاندار کردار پیش کر کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا تعارف، اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری، جب آپ 40 سال 1 دن کے ہوئے، جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عمر جب 40 سال 1 دن ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ اس سارے واقعہ کو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے اور آ کے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چادر مانگتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے چادر اڑا دو، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے دبا دیا گیا۔ اور یہ وحی نازل ہوئی تھی، یہ قرآن مجید کا نزول تھا۔ جب یہ بات کہی تو گھر سے بھی حوصلہ ملا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے واقف تھی، آپ کے اخلاق سے واقف تھی، جنہوں نے آپ کی امانت کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی دیانت کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی اس بچپن کی عمر کو بھی پڑھا اور سنا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے تھے، دادے کی کفالت کے اندر آئے، چند مہینوں کے تھے، دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چچا کی کفالت میں آئے اور محنت اور مشقت کے اتنے عادی تھے اور اتنا زبردست کردار پیش کرتے تھے۔ آج ہمارے بھی بچے ہیں، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال، شادی تک وہ احساس ذمہ داری کی طرف نہیں آتے، لیکن 12 سال کی عمر ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شام کے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور راستے کے اندر کبھی کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ذمہ دارانہ بچپن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاشی مسائل ہے نا، ہم معاشی بحران سے نمٹ رہے ہیں، بے روزگاری سے نبرد ازما ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی فقر و فاقہ، اس طرح کے مسائل، یتیمی کے اندر پیدا ہونا اور پھر قریشیوں کی بکریاں چرانا، پھر اپنے دادا کا ساتھ دینا، پھر اپنے چچا کا تجارتی قافلوں میں ساتھ دینا، اور پھر بچپن کے اندر اسی طریقے سے آگے چلنا، لیکن ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مکہ کے اندر بھیجتی ہے، شام کے یہ قافلے، تجارتی قافلے آیا کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی کے اندر یہ سامان بیچا ہے اور
وہاں پہ تجارتی اصول دنیا کو سمجھائے ہیں اور کس سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اس نے آ کے ساری بات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مالدار خاتون تھی، اس کو آ کے بتایا کہ ایک نام کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، وہ امانت داری کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ دیانت کے اندر بے مثال ہیں، وہ تاجر ہیں۔ جب یہ تاجر کی ساری خصوصیات رکھی، وہ بھی ایک تاجر خاتون تھی، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ شادی اس امانت اور دیانت اور سچائی اور کردار کی بنیاد کے اوپر ہوئی۔ اور پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال وقف کیا اور یہ مسلمانوں کی معیشت کا بھی مضبوطی کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رزق اور یہ ساری تجارت اور یہ ساری چیزیں دی، اور اس کے پیچھے اخلاق اور امانت اور دیانت اور سچائی ہے۔ اور پھر نبوت کا بوجھ جب اللہ نے یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر ڈالی، یہ وحی جب آئی، تو اس وقت بھی جب دعوت پیش کرنے لگے تو اپنی قوم کے سامنے 40 سال ایک دن کے بعد قوم کے سامنے پیش ہوئے، کہا لوگوں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ بیک زبان ہو کے جوانی کے دوست بھی تھے، بچپن کے دوست بھی تھے، چچاؤں کے بیٹے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، شریکہ بھی تھا، برادری بھی تھی، سارے لوگ تھے جن کے اندر 40 سال گزارے تھے، وہ سارے لوگ تقریباً موجود تھے، اور ان کے سامنے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا؟ تو سارے کے سارے ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، بیک زبان ہو کے کہنے لگے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے ابھی کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، دوسری جانب سے ایک لشکر آنے والا ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، میری اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہو؟ یہ مثال دی تو لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جب کردار اور اخلاق کی گواہی مل گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، ایک اللہ کو مان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، یہ لات منات عزا ہبل، یہ نظام، یہ ساری سسٹم، یہ سارے کے سارے یہ حکومتیں، یہ نظام، یہ عبادات اور یہ جو تم نے لات منات عزا ہبل بنا رکھے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نظام بھی اللہ کا، دھرتی بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، سارے نظام حکومت بھی اللہ کا، حدود بھی اللہ کی طرف سے قائم ہوں گی، سارے کے سارے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم جو دارالندوہ کے اندر پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور شیخ الشیطان بن کے ایک جو آیا تھا شیطان ان کے پاس، اور دارالندوہ کے اندر یہ اجلاس شروع ہوتا ہے، جب یہ دعوت پھیلتی ہے، حق کی دعوت پھیلتی ہے، تو پھر ان کا اجلاس بلایا جاتا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اس دعوت کو کیسے روکا جائے، اور اس کے اندر مشاورت آتی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ انہیں جو ہے نا پابند سلاسل کر دیا جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں انہیں جلا وطن کر دیا جائے، تیسرا یہ اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا، وہ جو شیطان آیا تھا شیخ کی شکل میں وہ کہتا نہیں نہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اور تیسرا مشورہ آتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، سارے متفق ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ کس وجہ سے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کائنات نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تابع چلنا ہے، اللہ کے احکام اور محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے ہجرت کے واقعات ہیں، وہ بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے ہجرت ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور میں بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا، ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کھلی گمراہی میں سے تھے۔ کتاب اور حکمت جو ہے یہ انسان کو گمراہیوں سے نکالتی ہے۔ یہ جو کتاب دے کے بھیجی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو،
فرمایا اس کے ساتھ امت کو پاک کریں، اس کے اندر حکمت ہے، تدبیر ہے، سکھائیں پڑھائیں، اس کے ساتھ آداب زندگی ہے، اصول معیشت ہے، اصول سیاست ہے، اصول معاشرہ ہے، سوسائٹی جنم لیتی ہے، برادریاں بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے، معیشت بنتی ہے، حکومتیں بنتی ہیں، اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت اس کتاب کے اندر سکھائی گئی ہے، حقوق کی بات اس کتاب کے اندر سکھائی گئی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت والی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی پیر فقیر کسی جماعت کا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا، اس کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے کہ آئیڈیل زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ آسمانوں کا رب جس نے پوری مخلوقات کو بنایا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے ہے۔ جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کے لیے ہے۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل بھی وہی کر سکتا ہے جو قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا اس کو پختہ یقین ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق گزارے گا۔ کتابیں پڑھنے سے، تقریریں کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے، چراغاں کرنے سے، کانفرنسیں کرنے سے یہ نہیں ہوگا۔ کثرت ذکر کے ساتھ اور اس دل کے اندر پختہ یقین کہ میری ملاقات مال کے کائنات کے ساتھ ہونی ہے، جس نے یہ حکم دے رکھا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کی محبت، جس کے محبت کے آئینے میں فٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے رسول کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی فرمانبرداری ضروری ہے، رسول کے احکام کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، رسول سے محبت کرو گے، پھر اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے رسول سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں۔ ہر محبت ہونا جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور بازاروں کو چراغاں کر دیں، جلوس نکال دیں، بڑے بڑے جلسے رکھ لیں، بڑی بڑی تقریریں میں اور آپ کر لیں، کیا یہ محبت کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں؟ محبت کس بات کو کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی بات کو، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ محبت نعروں سے نہیں ہوتی۔ فرمایا عمر ایسے بات نہیں بنے گی، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں بناؤ گے تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر اس کے عملی نمونے اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، صحابیات مبشرات کو پڑھ کے دیکھ لیں، میری مائیں اور بہنیں، اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کے اصحاب کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہجرت کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، مال خرچ کرنے میں ساتھ ہیں، لڑنے میں ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہیں، آپ کے دائیں ہیں، آپ کے بائیں ہیں، آپ کے پیچھے ہیں۔ اطاعت کے اندر اگر اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ممبر کے اوپر برجمان ہیں، اور جب باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، جو جوتیوں کے اوپر کھڑا تھا وہ جوتیوں کے اوپر ہی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کی آواز میرے کانوں میں آ گئی میں نے ایک قدم بھی آگے اٹھانا گوارا نہیں، کہا کہ کہیں نافرمانی نہ۔ ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کہا یہ مرد کے لیے حرام ہے، اس کو پھینک دیا، اٹھایا تک نہیں ہے۔ شراب کے مٹکے، جب شراب حرام ہو گئی تو مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آیا ہوا تھا، شراب کے مٹکے انڈیل دیے۔ جب سود کی حرمت کا بیان آ گیا، سود معاف کر دیے، سارے سود ختم کر دیے، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کے لیے ابو بکر کے گھر آتے ہیں، دن کا ٹائم ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ اس وقت ہم گھر میں تشریف لائے، اجازت مانگی، اندر گئے، کہا ہجرت کرنی ہے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اپنا مال دولت ساتھ لے لیا،
जवान बेटियां हैं, बाप नबीना है, घर की दीवारों के साथ हाथ लगाया, चीजें निकाल ली, सामान लिया और हिजरत के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ हैं। अहकाम आते हैं, फौरन उसकी बजावरी करते हैं। सूरह हुजरात की आयत नाज़िल होती हैं कि जिसने अल्लाह के रसूल से अपनी आवाज़ को बुलंद किया उसके आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। एहतराम मेरे रसूल का इतना करो कि उनकी आवाज़ से आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। एक सहाबी हैं, लहजा ज़रा बुलंद था, अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके पड़ोसी सहाबी को जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया साबित बिन कैस नहीं आ रहा आजकल मस्जिद में, तो कहा पता करो। उसके पड़ोसी सहाबी को जब भेजा, जब जाके पूछा भाई क्या हुआ, कहता बहुत बुरी हालत है। कहता क्या हुआ? कहा मेरे अमाल ज़ाया हो गए हैं, मैं जहन्नमियों में से हो गया हूँ। कहा किस वजह से? कहा यार मेरी आवाज़ अल्लाह के रसूल से बुलंद हो गई थी, मेरी तो आवाज़ बहुत ऊंची है। मैंने जब से कुरान मजीद की सूरह हुजरात की आयतें सुनी हैं कि जिसने मेरे रसूल से आवाज़ ऊंची की उसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, उसके बाद मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया है कि अल्लाह के रसूल के पास ना जाऊँ, मेरा लहजा बुलंद है। आके नबी अलैहिस्सलाम को बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उसको खुशखबरी दे दो, वो जहन्नमी नहीं वो जन्नती है, उसकी आवाज़ के लहजे का मसला है, उसको बुला के लाओ। और इस उम्मत के लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लीडरशिप भी अल्लाह के रसूल की जिंदगी से मिलती है कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, हुक्मरान कैसे होने चाहिए। फरमाया बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया, इस पर बहुत शाक है कि तुम मुशक्कत में पड़ो, तुम पर बहुत हिर्स रखने वाला है, मोमिनों पर बहुत शफकत करने वाला है और नहायत मेहरबान है। मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर जाता, इसके अंदर काफ़ी सारी आदिशें हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना की मईशत को कैसे बेहतर किया, अपने असहाब के लिए कौन कौन से इक़दामात किए, भूखों को खाना कैसे खिलाया, यतीमों के सरों पे हाथ कैसे रखा, हरीस कैसे थे, इबादत के लिए कैसे आदाब सिखाए, आदाब ज़िंदगी कैसे सिखाए, अपनी उम्मत के लिए किस किस तरीके से मुशक्क़तें उठाई और अल्लाह ने उसका नतीजा क्या दिया। और इतनी मुशक्क़त के अंदर गए कि आसमानों के रब ने कुरान उतारा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को हलाकत में ना डालो, इनकी हदायत आपके हाथ में नहीं है, हदायत आसमानों वाले रब के पास है। इतनी मुशक्क़त की इस उम्मत की इस्लाह के लिए, इस उम्मत को दुरुस्त करने के। आइए मेरे अजीज़ भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों और बेटियों, सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंसें PMCM हाउस में भी होंगी। लाइटें लगा लगा के शहरों के शहर हम बिल्कुल रोशन करेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल की आमद का महीना है, इसमें खुशियां हैं। यकीनन जिस दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी नहीं है वो ईमान से खाली है, लेकिन अमल के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। हौज़े कौसर से जो जाम पिलाए जाएंगे, पानी पिलाया जाएगा, कल क़यामत के दिन जो शफाअत की जाएगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी फातिमा को कह रहे हैं, बेटी फातिमा अमल कीजिएगा, अमल के साथ जिंदगी बननी है। अमल सिखाया है, अपने आले मोहम्मद को, अपनी उम्मत को अमल के साथ जोड़ा है, निस्बतों के साथ नहीं, अमल के साथ जन्नत मिलेगी, इताअत के साथ, मोहब्बत के साथ। और इताअत और मोहब्बत, जहां अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए उसको पकड़ लो, जहां रोक दिया जाए रुक जाओ। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बड़ी है, लेकिन सूद मुल्क भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा, फैक्ट्री भी चलेगी, दुकान भी चलेगी। सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। झंडियां किस बात की लगा रहा है, किस लिए रोशन चरागा कर रहा है? अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करके और मोहब्बत का सबूत देते हैं। किस वजह से? मोहब्बत तो बड़ी है लेकिन आपकी बात नहीं मान सकते। शक्लो शबात के अंदर, हजामत के अंदर, लिबास के अंदर, तहजीब के अंदर, खुशी के अंदर, गमी के अंदर, सियासत के अंदर, मईशत के अंदर, तालीम के अंदर, तहजीब के अंदर। हमने कल्चर यहूदियों से लिया है, रस्म और रिवाज हिंदुस्तान से लिए हैं, मईशत IMF से ली है, तालीम बरतानिया से ली है, ऑक्सफोर्ड से ली है। ना इस कुरान को जानते हैं, ना नबी की सीरत को जानते हैं, और सारा कुछ लेके होना जो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और भाई गुलामी रसूल ये होती है कि उसका हुक्म माना जाए, उस रसूल की जिंदगी को अपनाया जाए। अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेमिसाल है, रोशन चिराग है। वो ऐसी जिंदगी नहीं है और किरदार वाली जिंदगी है, अखलाक वाली जिंदगी है, मयारी जिंदगी है, जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सर्टिफिकेट के तौर पे कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह
اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہارے لیے آئیڈیل کوئی شخصیت ہے، آئیڈیل زندگی ہے، قابل تقلید زندگی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کن کن معاملات کے اندر؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختنہ، نکاح، عقیقہ، کہ اللہ کی رسول کی زندگی کے 23 سالہ زندگی کا نچوڑ یہی ہے، پیدا ہو جائے اس کا ختنہ کر دو، جوان ہو جائے مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا دیں، فوت ہو جائے غسل دے کے اس کو دفن کر دو؟ نہیں، زندگی اگر اپنانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعلیم بھی، تربیت بھی، معیشت بھی، حکومتیں بھی، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، رزق کے، روزگار کے وسائل بھی، اللہ کے رسول سے بہتر کوئی تاجر دنیا میں نہ آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ کہتا جی دیکھیں بینک کے ساتھ نہ چلیں تو وہ نہیں چلتا، دیکھیں بینک کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے نا جی۔ IMF کے بغیر ملک نہیں چل سکتے، اور مدینہ چلا تھا، مکہ چلا تھا، بغیر IMF کے چلا تھا، بغیر سود کے چلا تھا، پیٹ میں خوراک نہیں تھی، جسم پہ لباس نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ڈیفنس بھی ہوا تھا، دفاع بھی کیا تھا، ایگریسو بھی ہوئے تھے، علاقے بھی فتح ہوئے تھے۔ عمر ابن خطاب کے دور کو پڑھو، ابو بکر کے دور کو پڑھو، عثمان کے دور کو پڑھو، علی ذو النورین کے دور کو پڑھو، فتوحات ہیں، علاقے فتح ہوئے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مسجد نبوی کا سین بھر رہا ہے، حکومت وقت کا جو خلیفہ ہے وہ وظیفے جاری کر رہا ہے، مسلمانوں کی ریاست میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو حکومت وقت ماہانہ وظیفہ دے گی، گھروں میں امیر المومنین راشن لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو دوا دی جا رہی ہے، مسلمانوں کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بنی تھی، یہ ایک نظام تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں؟ اس نظام کے اوپر بات نہیں کرو، پارٹیوں کی، شخصیات کی، خاندانوں کی، ملکوں کی، انٹرنیشنل لابیوں کی، حکومتیں، روزگار، چیزیں، ڈیزائن، انفرادی زندگی سے لے کے حکومتوں تک ہم بندھے ہوئے ہیں رسم و رواج کے۔ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔